بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہمارا اپنا دین، دین اسلام، جس میں عقیدے کی تعلیم ہم کو دی گئی ہے، عبادات اور معاملات کی باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں، تو وہیں ہمارے اپنے دین میں ایک بڑا حصہ اخلاق کا بھی پایا جاتا ہے۔ اخلاق کی تعلیمات ہمیں بڑے ہی اعلیٰ، بڑے ہی اونچے اور بہترین اخلاق کی ہم کو تعلیم دی گئی، اور اخلاق میں جو برے اخلاق ہوتے ہیں ان سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دور رہنے اور بچے رہنے کی بھی تعلیم دی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کا مقصد خود بتاتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ مکارم اخلاق یعنی کہ بہترین اور اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو ایسے یہ اخلاق ہی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اپنانے سے اچھے یا برے اخلاق جب آدمی اپناتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی لوگوں کے دل جیتنا یا لوگوں کی نفرتیں، تو یہ سب جو ہے کیا اخلاق پر ڈیپینڈ کرنے والی بات ہوتی ہے۔ مگر اس وقت میں جس اخلاق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، دو متضاد چیزیں جو ایک دوسرے کی ضد ہے، اور آج کے زمانے میں یہ چیز کچھ لوگوں کے اندر وہ قابل مذمت جو اخلاقی پہلو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بالکل برعکس اس کے اندر وہ صفت جنب پائی جاتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کبر و غرور، تکبر اور اس کے مقابلے میں تواضع، عاجزی اور انکساری، ان کے بارے میں کچھ معلومات جنب معلوم کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ کبر اور غرور جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے زیب دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو کہ اپنی ہر چیز میں با کمال ہے، ہر چیز اس کی بالکل کامل ہے، تو ایسی ہی ذات کے لیے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنی میں جو بہترین نام اللہ تعالیٰ اپنے رکھے ہیں، ان میں ایک نام اللہ تعالیٰ نے اپنا متکبر بھی بتایا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے بالکل بھی جنہ زیب دینے والی چیز، اور یہ اس کے شان کے لائق ہے، اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی بھی صفت کمال میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود حدیث قدسی کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازع واحدا منہما قذفتہ فی النار، بلکہ او کما قال، کہ کبریائی، تکبر یہ میری اپنی چادر ہے، اور عظمت میرا اپنا تہبند ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی کسی کو لینا چاہے گا، میرے ساتھ اس میں شریک ہونا چاہے گا، میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ تو یہ کبر کی صفت سوائے اللہ کے بندوں میں سے، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی بالکل بھی جنت زیبا نہیں ہے، بلکہ یہی تکبر اور یہی غرور سمجھیے کہ یہ پہلا گناہ ہے جو اللہ رب العالمین کی معصیت میں جو بالکل سر فہرست آتا ہے۔ ابلیس کو جب اللہ رب العالمین نے آدم کی تخلیق کرنے کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیا، سارے ملائکہ اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں بتاتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو میں نے پیدا کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، تم اس کو سجدہ کرو، تو وہ سجدہ ریز ہو گئے۔
الا ابلیس ابا واستکبرا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا. اس کا غرور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ بات بتائی ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کہہ کر کہنے لگا تھا میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تو مٹی سے تو نے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. یہ ابلیس نے کہا. اور جتنے بھی تکبر کرنے والے دنیا میں تکبر کرتے ہیں وہ سب در حقیقت ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں. تو یہ تکبر ایک انسان کے لیے، یہ کسی بھی مخلوق کے لیے بالکل بھی زیب نہیں دیتی چیز، لیکن بس یہی ابلیس اور یہ انسان ہی ایسے ہیں جو واقعی اللہ رب العالمین کی اس صفت میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں. اور جو بھی تکبر کرنے والا ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو بہت بڑا اور عظیم تر سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کے مقابلے میں فلاں کے مقابلے میں اتنا اونچا ہوں، اتنا بڑا ہوں، تو اس لیے مجھے حق ہے کہ میں اس کے تکبر کر سکوں. دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے بہت ساری قومیں بھیجی ہیں، اور ان سب قوموں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جتنے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جو قومیں اپنے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، ان کو جھٹلایا اور ایمان والوں کو ستایا، تو وہ سب اسی تکبر کے گناہ میں مبتلا تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، جبکہ نوح علیہ السلام کی بات مان کر اسی قوم کے کچھ کمزور قسم کے اور بالکل فقراء اور مساکین جیسے لوگ بالکل ایمان لا چکے تھے، تو جو ان کی قوم کے بڑے بڑے لیڈران، بڑے بڑے اونچے طبقے کے لوگ تھے، کیا کہنے لگے؟ انؤمن لک واتبعک الارذلون، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں گے جبکہ آپ کی پیروی کرنے والے تو انتہائی گئے گزرے لوگ ہیں؟ یہ گئے گزرے لوگوں کے ساتھ آپ ہمیں بھی جوڑنا چاہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہیں ان کو آپ بھگائیے اپنی مجلس سے، تب ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں، میں کیسے ان لوگوں کو جناب بھگا سکتا ہوں؟ میں اپنے سے ان کو دور کر ہی نہیں سکتا. تم ایمان لاؤ کہ نہ لاؤ، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، یہ میری مجلس سے کبھی دور نہیں ہو سکتے. قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ واقعی یہ اس قدر بالکل اما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة، ناحق ان لوگوں نے زمین پر تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے ان کی اپنی زبانوں سے یہ نعرہ نکل گیا کہ من اشد منا قوة، ہم سے بڑھ کر اور کون طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جو اللہ ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے؟ تو ایسے ہی اور بھی قوم صالح، قوم شعیب، سب جتنی بھی قومیں، سب نے بالکل جو ہے کیا ہے تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر اپنے نبیوں کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اور جتنے ان پر ایمان لانے والے کمزور طبقے کے لوگ سب ایسے ہی. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیے اسلام کی، دین حق کی، تو آپ کی پیروی کرنے والے بھی ابتدا میں بہت ہی جو ہے کمزور قسم کے لوگ، کچھ تھے اشراف، جی ابو بکر، عثمان وغیرہ جیسی شخصیتیں ایمان لائی تھیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسے جو بالکل کمزور. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل کو، جو کہ روم کا بادشاہ تھا، اس کو خط لکھ کر بھیجا تھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، تو اس بندے کو اس کی اپنی سرزمین میں وہاں
کون ہے یہاں عرب سے آئے ہوئے لوگ، ان کو لے کر آؤ، میں دیکھتا ہوں کہ آخر یہ جو نا نبی سچا ہے کہ سچا نہیں ہے، کیونکہ وہ بندہ نصرانی مذہب کا ماننے والا تھا، تورات انجیل وغیرہ پڑھ کر بہت ساری آخری نبی کے بارے میں اس کو معلومات تھیں۔ تو اس وقت اتفاق سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ابھی دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں اس کی اپنی سرزمین میں موجود تھے، تو ان کو بلایا گیا، مجلس میں بٹھایا گیا، اور بادشاہ نے دیکھیے کہ کیا حکمت اس نے اپنائی کہ ابو سفیان کو بالکل آگے کے صف میں اکیلے بٹھا کر ان کے ساتھ جتنے اور لوگ تھے ان لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور کہا کہ میں ان سے کچھ سوالات کرنے والا ہوں، اگر یہ صحیح جواب دے تو آپ لوگ خاموش رہنا، اگر کہیں بھی یہ غلط اور جھوٹ بولیں گے تو آپ لوگ اشارہ کر دینا کہ میں ان کو جو نا کیا ہے ان کا سر ہی قلم کر دوں گا۔ تو ویسے ہی بٹھایا گیا، بہت سارے سوالات بندے نے پوچھے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی پوچھتا ہے، کیا ان کی پیروی کرنے والے آپ میں سے کمزور اور جو نا کہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں یا پھر جو نا کیا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان بتاتے ہیں کہ نہیں، ان کی پیروی کرنے والے ایسے ہی بالکل جو نا نچلے طبقے کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے بالکل کہ لوگ جب جو نا کہ زمین پر اپنی حیثیت بھلا کر، اپنی حقیقت بھلا کر کہ میری اپنی حقیقت کیا ہے، ایک حقیر سا نطفہ، ایک قطرہ، جی اس سے پیدا ہونے والا، اس سے بننے والا یہ انسان، جیسے ہی اللہ رب العالمین اسے گوشت پوست کا اتنا بالکل جو ہے کہ قوی انسان بنا دیتا ہے تو وہ اپنی حقیقت بھلا بیٹھتا ہے اور خود اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی صفت کبریا میں، اس کے صفت تکبر میں اپنے آپ کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑا ہی نادان ہے یہ انسان۔ تو یہ تکبر کسی بھی مخلوق کے لیے بالکل بھی جو ہے زیب دیتی نہیں ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو کبر و غرور میں مبتلا ہونے سے منع کرتے ہوئے آپ نے یہاں تک بات بتا دی کہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ۔ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت ایسے لوگوں کے لیے بنائی گئی کہ جن کے دلوں میں، جن کے دل بالکل صاف ہوتے ہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہر طرح کی بیماریوں سے، روحانی بیماریاں، اخلاقی بیماریاں، ان سب سے بالکل جو صحیح سالم جو دل ہوتا ہے اسی بندے کو اللہ تعالی جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے اٹھا رکھتے ہیں جو اس زمین میں رہتے ہوئے تکبر اور اکڑ نہیں چاہتے اور نہ ہی زمین میں کوئی بگاڑ وہ جو نہ چاہتے ہیں۔ تو جو لوگ تکبر کرنے والے، اکڑ کرنے والے، فخر کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا انجام بہت ہی برا کرتا ہے۔ قارون کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ جی سب جانتے ہیں کہ قارون کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو اس کے خزانے سب کے سامنے آتے ہیں کہ ہاں وہ کتنے خزانوں کا مالک تھا، کہ خزانے کے بارے میں اللہ نے نہیں بتایا بلکہ صرف خزانے جس میں محفوظ تھے صندوقوں میں ان کی کنجیاں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کنجیوں کو اٹھاتے ہوئے ایک بہت بڑی طاقتور جماعت تھک جاتی تھی۔ صرف وہ کنجیاں جو کہ بند بالکل یعنی تجوری میں، صندوقوں میں جو بند ہوتے تھے خزانے، ان کی چابیاں، ان کی کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ ان کو اٹھاتے ہوئے ایک طاقتور جماعت تھک جاتی تھی، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو ایسے قارون کو بھی جب کہا گیا کہ بھائی یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تجھ پر انعام ہے، تو اللہ کا حق بھی مت بھول اور لوگوں کا حق بھی مت بھول، لوگوں کا جو حق ہے ان کو وہ دے اور اللہ کا حق بھی ادا کر۔ تو کہنے لگا بڑے ہی تکبر میں، غرور میں، انما اوتیتہ علی علم عندی، ارے اس میں اللہ کا کیا کمال ہے؟
اللہ نے مجھے کیا دیا ہے؟ جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں نے اپنے ہنر سے، اپنی چالاکی سے، اپنی ہوشیاری سے میں نے حاصل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے ذرا بھی بھاتے نہیں ہیں۔ فوری اللہ تعالیٰ بالکل جو ہے انتقام ان لوگوں سے کاروائی کرتا ہے، انتقامی کاروائی۔ جب اسی طرح سے وہ اکڑتا رہا، تکبر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا اس کا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ ایک طرف سے کچھ لوگ تھے جو کہ قارون اور اس کے خزانے کو دیکھ کر تمنا یہ کر رہے تھے کاش کہ ہمیں بھی ویسا خزانہ ملتا، ہمارے پاس بھی کچھ مال و دولت ویسا مل جاتا جیسا کہ جنہیں کیا ہے قارون کو ملا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کا قہر اس پر ٹوٹا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل اس کے اور اس کے پورے خزانے کے ساتھ اسے زمین میں دھسا دیا، تو تب وہ لوگ بھی کہنے لگے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا، ورنہ ہم تو بالکل اس قارون کے خزانوں کی تمنا کر رہے تھے۔ تو یہ تکبر بندہ جب کرتا ہے تو جیسے بھی ہو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار بھی کرتے ہیں، کہ جو بندہ اپنی حد میں نہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے برابر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً ایسے بندے کو بالکل جو ہے کیا کرتے ہیں؟ ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتائی اپنے صحابہ کے سامنے کہ جنت میں نہیں جائے گا ایسا بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ ذرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہوں گی، کبھی کبھی کوئی بالکل جنا کہ چھت کے اوپر سے کوئی سوراخ ہو باریک سا اور اس میں سے روشنی سورج کی جنا کیا ہے بالکل کرن اندر گھس رہی ہوتی ہے اور اس میں کچھ چیزیں گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے ذرہ، جو کہ عام طور پر ایسے ہی دیکھتے ہیں تو نہیں دکھتا ہے۔ وہ اتنا معمولی سا بھی اگر کبر و غرور کسی کے دل میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی، بندہ چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے چپل اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی غرور میں آتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین بڑا ہی پاک باز اور بڑا خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن کبر کیا ہے آپ نے اس کا ڈیفینیشن دیا، آپ نے اس کی وضاحت کی، فرمایا کہ والکبر غمط الناس بطر الحق وغمط الناس۔ کبر تو یہ ہے کہ آدمی کے سامنے جب حق آ جائے تو اس حق کو وہ ٹھکرائے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ آج کتنے ایسے بندے ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پا کر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں اونچا ہوں اور میرے نیچے کام کرنے والے یا کچھ میرے اپنے محلے میں کچھ ایسے لوگ جو بالکل غریب اور نادار سمجھے جاتے ہیں، ہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں اونچا ہوں، میں گاڑیوں میں آنے جانے والا اور یہ پیدل یا سائیکل میں آتا جاتا ہے یا ٹو ویلر میں آتا ہے، ہم دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا کچھ بھی پسند نہیں کرتا، حتیٰ کہ حد تو یہاں تک ہوتی ہے کہ کبھی مسجد میں اگر ایسا پڑوسی یا ایسا بالکل آدمی مل گیا کہ وہ میرا اپنا نوکر ہے یا میرا اپنا بالکل معمولی اور ادنا قسم کا انسان، تو میں اس جگہ اس کے بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی بجائے جو ہے دوسری جانب جانے کا سوچتا ہوں۔ اس حد تک یہ کبر اور یہ غرور آدمی کو بالکل جو ہے کہ اندھا کرا دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی جو ہے کہ بھیانک یعنی کہ اخلاق میں ایک دم سے جو ہے کہ بہت ہی گرا ہوا جو ہے بالکل یہ چیز ہے ایسی کہ اس کو اپنانا بہرحال ایک انسان کے لیے صرف آخرت ہی نہیں، اسی دنیا میں بھی اس کی سزا اللہ تعالی ہم کو سناتے ہیں۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی اپنی ہی نشانیوں میں غور و فکر کرنے تدبر کرنے سے اگر جو ہے روک دیا، دور کر دیا، کون سی طاقت ہے جو ہمیں اس کام کی طرف جو ہے بڑھا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ زمین میں ناحق
کبر اور غرور میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں بالکل جو کہ میری اپنی آیتوں سے، میری اپنی باتوں میں غور و فکر کرنے سے، تدبر کرنے سے میں ان کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ الغرض یہ کبر و غرور صرف اور صرف مالک حقیقی کے لیے زیب دینے والی چیز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے بالکل بھی یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اس کے برعکس ہم بندوں کو اس کی جو بالکل مخالف صفت ہوتی ہے، تواضع، عاجزی اور انکساری، اسے اپنانے کی ہمیں بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ خود ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سید الاولین والآخرین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، مگر آپ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں تو کس قدر بہترین اخلاق اور خاص کر تواضع، عاجزی اور انکساری آپ کی کتنی ہم کو سامنے نظر آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود بھی آپ اگر کوئی معمولی سی ایک حقیر سی لونڈی اگر آپ کو اپنے کام کے لیے لے کر جانا چاہتی ہے، ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی آئیے میرا یہ کام آپ ختم کیجئے، تو آپ وہاں بھی جانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ دعوت دینے والے معمولی قسم کے لوگ، کبھی آپ ان کی دعوتیں ٹھکراتے نہیں ہیں کہ ہاں صاحب بڑے بڑے لوگ ہی دعوت دیں گے تو ان کی دعوتوں میں تو میں جاؤں گا، یہ ادنا اور معمولی سا آدمی ہے تو اس کی دعوت میں کیسے جاؤں میں؟ ایسے نہیں ہوتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایسے لوگ کہ جن کے کام آنے کے لیے آپ کی جو صفات بالکل خدیجہ، مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت سے پہلے سے بتاتی ہیں کہ نبوت سے پہلے ہی سے، نبی بنائے جانے سے پہلے ہی سے آپ کے اندر یہ تواضع اور یہ عاجزی اور یہ انکساری، یہ ساری صفات آپ کے اندر بالکل پائی جا رہی تھی۔ ہر طرح سے آپ بالکل دوسروں کے حق میں انتہائی نرم ہو کر آپ برابر دوسروں کے کام آنا، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی آج کتنے ایسے مرد ہوتے ہیں جو اگر خود اپنے گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا، کوئی کبھی برتن دھونے کے لیے یا کبھی کوئی اور کام کرنے کے لیے اکڑ کر کھڑا ہوتا ہے کہ میں شوہر ہوں، میں مرد ہوں اور یہ سارے کام عورت کو کرنے کے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ اور بسا اوقات ایسی جس میں گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، لڑکے کے شوہر کی جو ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، وہ خود آڑے آتی ہے کہ یہ تو مرد ہے، آپ مرد سے کیسے کام لے سکتے ہیں؟ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کتنے کام نہیں کر دیا کرتے تھے۔ خود آپ اپنے چپل اگر ٹوٹ جائے تو چپل کی اصلاح کر لینا، اور اپنے کپڑے میں پیوند لگا لینا، اور اپنے گھر میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ہیں تو ان کو چیر کر دینا، ٹکڑے کر کے دینا، یہ سارے کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش دلی کے ساتھ کر کے دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے یہ بات بتائی تھی کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہہ کر، کہ بہتر اور اچھا انسان کہہ کر دنیا والے گواہی دے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل گواہی کس کی ہونی چاہیے؟ اس کے اپنے گھر والی کی گواہی ہونی چاہیے، اس کے اپنے گھر میں وہ کیسا ہے۔ وہ لوگ اگر گواہی دیں کہ ہاں یہ بہت اچھے انسان ہیں، ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہمارے ہر کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو تب یہ اچھا انسان ہوگا۔ آپ نے بتایا تو یہ سب جب آدمی کے اندر تواضع اور انکساری آتی ہے تو ہر کام کے لیے وہ بندہ تیار رہتا ہے، کبھی اکڑتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ بندہ جب عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اسے اور بھی اونچا اٹھاتے ہیں۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہا گیا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے لیے جب تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بھی بلند کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہمارے لیے ہر طرح کے اچھے سے اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ یہ تواضع اور یہ انکساری یہ ہماری اپنی پہچان ہونی چاہیے۔ غیر مسلم کتنے ہم سے ملنے جلنے والے ہوتے ہیں، ہمارے سے ان سے نہ ہم کلام ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے، کتنے معاملات ان کے ہوتے ہیں، اگر وہاں بھی ہم تکبر اور غرور کو دور رکھ کر اگر ان کے سامنے بھی پوری عاجزی انکساری کہ بھئی یہ ہمارے نبی کی صفت رہی ہے، یہ اگر ہم اپنے معاملے کے ذریعے پریکٹیکل طور پر ان کے سامنے اگر ہم اس کو واضح کریں گے تو یقیناً متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ یہ اخلاق ہی ایسی چیز ہے جس کو کہ کہا جاتا ہے خاموش دعوت ہے۔
آدمی بول کر دعوت دینے سے بھی کہیں زیادہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو جو ہے کیا ہے اپیل کرتا ہے اور اپنی طرف جو ہے کھینچتا ہے. تو یہ اخلاق متاثر کرنے والی چیز ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عام ہدایت دی تھی، خالق الناس بخلق حسن کہہ کر، لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن اخلاق سے پیش آؤ. کیوں؟ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ آپ اگر اچھے ڈھنگ سے اچھے انداز سے کسی کے بھی ساتھ اگر پیش آئیں گے تو جو آپ کا جانی دشمن ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بھی آپ کا جگری دوست بنتے دیر نہیں لگے گی. تو یہ اخلاق کا کمال ہے. تو اسی لیے جتنے بھی برے اخلاق ہوتے ہیں ان اخلاق سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور اچھے سے اور اعلیٰ جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو اپنانے کی ایک ایک مسلمان کو، مرد کو، عورت کو، چاہے وہ جنا امیر ہو، کبیر ہو، چاہے غریب ہو، جیسے بھی ہو، کالا گورا، ہر انسان کو اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کبر و غرور جیسی مذموم صفت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اپنے اندر تواضع، عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.